وہ ایک ایسی سپریم کورٹ کے سربراہ رہے کہ جو مکمل طور پر آج ہمیں تقسیم دکھائی دے رہی ہے۔ ان کی سربراہی میں ایک جماعت سے الیکشن سے محض 2 ہفتے قبل انتخابی نشان چھین لیا گیا۔ انہی کی واچ کے نیچے ایک ایسی آئینی ترمیم لائی گئی کہ جس میں ایم این ایز اور سینیٹرز پر مبینہ زور زبردستی کی شکایات سامنے آئیں۔ یہی نہیں، بطور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کانڈکٹ کو لے کر سیاسی قائدین، صحافی اور عام شہری سوال اٹھاتے رہے، حتیٰ کہ اپنے کولیگز بھی۔ گزشتہ روز ہی نیب ترمیم کیس میں جسٹس حسن اظہر رضوی نے 22 صفحات پر مشتمل اضافی نوٹ جاری کرتے ہوئے بظاہر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کانڈکٹ اور فیصلوں پر تنقید کی ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے اپنے اضافی نوٹ میں کہا ہے کہ عدالتی وقار کا یہ تقاضا ہے کہ اختلاف تہذیب کے دائرے میں رہ کر کیا جائے، تنقید کا محور فیصلے کے قانونی اصول ہوں، نہ کہ فیصلے لکھنے والوں کی تضحیق کی جائے۔ تہذیب اور عدالتی وقار کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے میں سابق ججز کے حوالے سے غیر مناسب ریمارکس دیے گئے۔ 5 اگست 2009 کو ناظرین، براہ راست ڈائریکٹلی چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ تعینات ہونے والے جناب قاضی فائز عیسیٰ کا کریئر ہر انداز سے منفرد رہا ہے۔ 27 سال وکالت کرنے والے قاضی فائز عیسیٰ لیگل کمیونٹی میں ایک پرو پیپل اور پرو کانسٹیٹیوشن شخصیت کے طور پہ پہچان بنا چکے تھے، جس کی بڑی گواہی ملک کے سینئر وکیل و ماہر قانون جناب اعتزاز احسن صاحب ہیں، اور اس کی واضح مثالیں جناب قاضی فائز عیسیٰ کے بطور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ دیے گئے فیصلوں میں بھی جھلکتی ہے۔ جیسا کہ 15 دسمبر 2011 بطور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جناب قاضی فائز عیسیٰ نے ایک فیصلہ دیا کہ عوامی مقامات جیسے کہ ہسپتال، سڑکیں، کالجز اور پارکس وغیرہ آفس ہولڈرز کے نام پہ نہیں ہونے چاہیے۔ فرمایا کہ یہ ملک کوئی کنگڈم نہیں ہے کہ آفس ہولڈرز اپنے نام پہ عوامی مقامات بنوائیں۔ یہ اقدام ماورائے آئین ہے۔ عوامی مقامات کے نام غیر متنازع شخصیت کے نام پہ ہونے چاہیے جنہوں نے ملک کے لیے خدمات سر انجام دی ہوں۔ وہ مرحوم سیاستدان بھی ہو سکتے ہیں۔ عوامی مقامات عوام کے پیسے سے بنائے جاتے ہیں، لہٰذا ان کا نام بھی عوامی یگانگیت اور اتحاد کی علامت ہونا چاہیے، تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی کنٹروورسی نہیں ہو، نہ ہی تقسیم ہو۔ پھر ناظرین، ستمبر 2011 چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ قاضی فائز عیسیٰ نے مستونگ میں ایک بس سے 26 لوگوں کو اتار کر فرقہ واریت کے نام پر قتل کر دینے پہ از خود نوٹس لیا۔ یہ از خود نوٹس اخباری تراشوں کی بنیاد پہ لیا گیا، جس کا جواز فراہم کرتے ہوئے جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ لکھا کہ جان و مال کی حفاظت کے اعتبار سے عوام کا اعتماد حکومت سے اٹھ چکا ہے۔ میں بطور چیف جسٹس مداخلت کر کے از خود نوٹس لے رہا ہوں، جو کہ ہائی کورٹ کا آئینی حق ہے۔ اپنے فیصلے میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مذہبی شدت پسندی کے اسباب اور تدارک کے لیے تجاویز بھی دیں اور واقعے کے ذمہ داران کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا حکم بھی دیا۔ نومبر 2011 میں چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ قاضی فائز عیسیٰ نے ایک اور آئینی درخواست پہ نہایت اہم فیصلہ سنایا۔ بلوچستان کے کوڈ آف کرمنل پروسیجر ایکٹ اور آرڈیننس 2010 کی وہ شقیں غیر آئینی قرار دے دیں کہ جن کے تحت مقامی سطح پر ایگزیکٹو مجسٹریٹس کے پاس کیسز کی سنوائی کا اختیار تھا۔ جناب قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلے میں لکھا کہ مجسٹریٹس کی جانب سے کیے گئے تمام فیصلے کالعدم قرار دیے جاتے ہیں اور ایسے تمام کیسز سیشن عدالتوں میں دوبارہ سے چلائے جائیں۔ جو کیسز مجسٹریٹس کے پاس پینڈنگ ہیں وہ بھی سیشن عدالتوں میں منتقل کر دیے جائیں۔ آپ نے فیصلے میں یہ بھی لکھا کہ عدالتی افسران یعنی کہ ججز صرف ہائی کورٹس کی کمیٹی تعینات کر سکتی ہے، یہ انتظامیہ کا اختیار نہیں ہے۔ آپ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا کہ سرکاری جگہوں پہ ماسوائے کمرہ عدالت کے اگر کسی کا ٹرائل کیا جاتا ہے تو وہ عدلیہ کی آزادی پہ حملہ تصور ہوگا۔ ایک اہم نقطہ اس فیصلے میں یہ بھی تھا کہ چونکہ ایگزیکٹو مجسٹریٹس کی تقرریاں اور تبادلے ہائی کورٹ کی بجائے حکومت کرتی ہے تو وہ آزاد عدالت کے طور پہ فنکشن نہیں کر سکتے۔ یہ ایک لینڈ مارک فیصلہ قرار دیا گیا تھا جس نے حکومت کی عدلیہ میں مداخلت کا دروازہ بند کیا اور ایسے قوانین کے جن سے عدلیہ کی آزادی متاثر ہو رہی تھی ان کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ اس ججمنٹ کو آزادی عدلیہ اور سیپریشن آف پاورز جیسے تصورات کی ایک عمدہ ترین مثال قرار دیا جاتا رہا۔ پھر سال 2013 میں جناب چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ قاضی فائز عیسیٰ نے حکومت بلوچستان کی طرف سے کی گئی 270 تقرریاں کالعدم قرار دے دیں۔ حکم جاری کیا کہ یہ محکمانہ تقرریاں اقربا پروری، نیپوٹزم اور سیاسی اثر و رسوخ کا شخصانہ ہیں۔ ہم بلوچستان حکومت کو متعلقہ محکموں کے افسران کے خلاف انتظامی کارروائی کا حکم بھی دیتے ہیں۔ سال 2013 میں ہی ایک آئینی پٹیشن پہ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ قاضی فائز عیسیٰ نے حکم دیا کہ سرکاری فنڈ سے حج کرنا غیر آئینی ہے۔ حج ایک ایسا فریضہ ہے کہ جو صرف صاحب استطاعت پہ فرض ہے، لہٰذا عوام کے پیسے سے حج کا کوئی جواز نہیں ہے۔ جناب قاضی فائز عیسیٰ اور سپریم کورٹ ایک اپنے تئیں ایک علیحدہ باب ہے۔
کیا کیجئے کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ سال 2014 سے سپریم کورٹ کے جسٹس مقرر ہوئے، تب سے 17 ستمبر 2023 تک چیف جسٹس آف پاکستان مقرر ہونے تک اور پھر اب ریٹائرمنٹ تک تنازعات میں گھرے رہے۔ چیف جسٹس بننے سے قبل کرپشن کو لے کر صدارتی ریفرنس اور ساتھی ججز بشمول اپنے ہی چیف جسٹس کے ساتھ تلخیاں، مخصوص سیاسی جھکاؤ کے الزامات آپ کے کریئر کا حصہ بنتے رہے۔ وہ جج کہ جس کے کریئر کا آغاز ایک پروگریسو پرو کانسٹیٹیوشن شخصیت کے طور پر ہوا تھا، وہ چیف جسٹس آف پاکستان بننے تک تہ در تہ تنازعات کا شکار ہو چکا تھا۔ دوسری بار جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس وقت خبروں کی زینت بنے جب چیف جسٹس جواد خواجہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے تلور کے شکار پر مکمل پابندی عائد کرنے کے بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے وزارت خارجہ کی طرف سے تلور کے شکار کے لیے غیر ملکیوں کو جاری کیے گئے لائسنسز منسوخ کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کیس کی سماعت کے دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے تھے کہ کیا بیرون ممالک کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے پاکستان میں قتل و غارت کی اجازت دے دی جائے؟ بیرون ممالک سے آنے والے افراد کو پاکستانی قوانین کا احترام کرنا چاہیے۔ اس فیصلے اور اس میں دیے گئے ریمارکس نے بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پروفائل میں بہت اضافہ کیا۔ 2015 میں چیف جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں فوجی عدالتوں کے قیام کے حق میں فیصلہ دیا تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان 6 ججوں میں شامل تھے کہ جنہوں نے فوجی عدالتوں کی مخالفت کی اور یہ موقف اپنایا کہ ان عدالتوں کا قیام عدلیہ کی آزادی اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اسی طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نام تیسری بار 2016 میں اس وقت سامنے آیا کہ جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو سپریم کورٹ میں تعینات ہوئے فقط 2 سال ہوئے تھے اور انہیں 8 اگست 2016 کو ہونے والے خودکش دھماکے کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک کمیشن کا سربراہ بنا دیا جس کا کام دھماکے کی وجوہات، ذمہ داروں کے تعین کے بارے میں تفتیش کرنا تھا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں انکوائری کمیشن نے 56 روز بعد 110 صفحات پر مشتمل رپورٹ پیش کر دی۔ 18 تجاویز پر مشتمل یہ رپورٹ اتنی سخت تھی کہ اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے اس پر بڑا سخت رد عمل دیتے ہوئے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں اس کمیشن نے متعلقہ افراد، متعلقہ وزارتوں، محکموں اور اداروں کی جانچ پڑتال کے بعد اپنی رپورٹ میں مطالبہ کیا کہ بغیر کسی تاخیر کے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت دہشت گرد تنظیموں پر پابندی لگا دی جائے۔ رپورٹ میں افسوس کا اظہار کرتے ہوئے لکھا گیا کہ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کالعدم تنظیم سپاہی صحابہ پاکستان، ملت اسلامیہ اور اہل سنت والجماعت کے سربراہ مولانا محمد احمد لدھیانوی سے ملاقات کی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس ملاقات کا مقصد ان کے مطالبات اور تحفظات سننا تھا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے رپورٹ میں یہ بھی لکھا کہ یہ ملک ان لوگوں کی جانب سے بنایا گیا کہ جو بر صغیر کے مسلمانوں کی حالت کو بہتر بنانا چاہتے تھے تاکہ وہ آزادی سے اپنے دین پر عمل کر سکیں۔ افسوس کی بات ہے کہ اتحاد، ایمان اور تنظیم و ضبط کا پیغام انتہا پسندی کی نظر ہو گیا ہے اور وقت کی ضرورت ہے کہ اس کی تشہیر کی جائے۔ اصل مقصد کے دوبارہ اعلان کی ضرورت ہے تاکہ بنیادی آزادی کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق جہاں اس فیصلے نے اسلام آباد میں بیٹھے بہت سے لوگوں کو ناراض کیا تو دوسری جانب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک بہت بڑے طبقے کے ہیرو بن گئے۔ حدیبیہ پیپر ملز کیس کا فیصلہ وہ پہلا کیس تھا کہ جس نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو مسلم لیگ نواز کی نظروں میں اصول پسند جبکہ تحریک انصاف کے سامنے متنازع جج کے طور پر کھڑا کر دیا۔ جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے حدیبیہ پیپر ملز ریفرنس دوبارہ کھولنے سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف نیب کی اپیل پر فیصلہ سناتے ہوئے اپیل مسترد کر دی، مگر دوران سماعت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے اہم ریمارکس بھی سامنے آئے، جیسا کہ حکم امتناع کی درخواست کے بھی 1 سال بعد نیب نے احتساب عدالت سے رابطہ کیا۔ اتنے سالوں سے نیب کیا کر رہا تھا؟ یہ کیس جب سپریم کورٹ کے پیناما کیس فیصلے کے بعد دوبارہ کھولنے کے لیے اس 3 رکنی بینچ کے سامنے ایک بار پھر آیا تو بینچ میں شامل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ہمارے فیصلے میں کوئی غلطی ہوتی تو میں پہلا شخص ہوں گا کہ جو درستگی کرے گا۔ نیب نے 1229 دن بعد اپیل دائر کی، زائد المیعاد ہونے پر اپیل خارج کی گئی۔ نیب والے عدالت سے باہر جا کر تقریریں کرتے ہیں کہ کیا نیب کے کہنے پر کوئی کرپٹ اور بے ایمان ہو جائے گا؟ پہلے ثابت تو کریں کہ کوئی جرم ہوا ہے۔ آپ کے کیس کا پورا زور اسحاق ڈار کا بیان ہے، بیان بھی مان لیا جائے تو کیا ہوگا؟ بیان کے تناظر میں نیب نے چیزوں کو ثابت کرنا ہے۔ دفاع 164 کا بیان ضابطۂ فوجداری کے ساتھ کھیل ہے، خدا کا واسطہ ہے ضابطۂ فوجداری کے ساتھ کھیل نہ کھیلیں۔ اسحاق ڈار کا بیان کسی اور کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد شریف خاندان 1 ارب 20 کروڑ روپے کی مبینہ کرپشن کے الزامات سے تو بری ہو گیا، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ متنازع ہو گئے۔
یہ وہی وقت تھا کہ جب اس وقت کے چیف جسٹس پاکستان جسٹس ثاقب نثار نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اختلافات کے باعث اپنی سربراہی میں قائم اس 3 رکنی بینچ سے نکال دیا تھا کہ جو آئین کے آرٹیکل 184 کے تحت ایک کیس کی سماعت کر رہا تھا، اور پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس کے اس اقدام پر اختلافی نوٹ تحریر کرتے ہوئے بینچ دوبارہ تشکیل دینے کے فیصلے کو عجلت اور عدالتی نظام کے لیے برا شگون قرار دیا تھا۔ البتہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی شہرت اس وقت بام عروج پر پہنچ گئی جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مشیر عالم پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے 2017 میں فیض آباد کے مقام پر تحریک لبیک پاکستان کے دھرنے پر از خود نوٹس لیا اور پھر فروری 2019 میں فیصلہ دیتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی ایسا شخص کہ جو کسی دوسرے کے خلاف فتویٰ دیتا ہے جس سے کسی کو نقصان پہنچنے یا اس کی راہ میں رکاوٹ آنے، اس کے خلاف انسداد دہشت گردی یا سائبر کرائم کے قوانین کے تحت مقدمہ قائم ہونا چاہیے۔ فیصلے میں عدالت نے لکھا کہ احتجاج کرنا ہر ایک کا حق ہے، لیکن یہ حق اس وقت تک تسلیم کیا جاتا ہے کہ جب تک اس سے دوسروں کے حقوق متاثر نہ ہوں۔ مئی 2019 میں فیض آباد دھرنے فیصلے کے فقط 3 ماہ بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں صدارتی ریفرنس دائر کرنے کے حوالے سے خبریں سامنے آ جاتی ہیں، اور یہاں سے تحریک انصاف اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان دوریوں کی بنیاد رکھی جاتی ہے جو آگے چل کر باقاعدہ ایک محاذ آرائی کی صورت اختیار کر گئی۔